अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद हुसैन एडुकेट। आज मैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर इंतहाई आसान तरीके से लेक्चर देने जा रहा हूं ताकि ला स्टूडेंट्स व क्लास साहिबान के साथ साथ आम लोगों को भी कानून को समझने में आसानी हो। मैं इस लेक्चर में जुर्म होने से लेकर अदालत के फैसले तक तमाम स्टेजेस को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे अगले लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर लेक्चर तैयार कर सकूंगा। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जुर्म के होने से लेकर हम आगाज़ करेंगे, हम शुरू करेंगे जुर्म से। जुर्म की डिफिनीशन, ऑफेंस की डिफिनीशन से। दी वर्ड ऑफेंस, इसकी तारीफ, इसकी डिफिनीशन सीआरपीसी की सेक्शन 4O में की गई है। एंड अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन गिवन इन सीआरपीसी, ऑफेंस इज एन एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय द लॉ। मकसद ये हुआ कि ऑफेंस या तो एक एक्ट होगा, एक अमल होगा, एक फेल होगा, या ये तर्क अमल होगा, तर्क फेल होगा। लेकिन दोनों सूरतों में वो पनिशेबल बाय लॉ भी हो। एक्ट हो, पनिशेबल बाय लॉ ना हो तो ऑफेंस नहीं होगा। ओमिशन हो लेकिन पनिशेबल बाय लॉ ना हो तो ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन वो एक्ट, वह अमल, वह पनिशेबल बाय लॉ हो तो ऑफेंस कहलाएगी। ओमिशन हो, पनिशेबल बाय लॉ हो, ऑफेंस कहलाएगी। मकसद ये हुआ, जहां तक एक्ट का ताल्लुक है, इसका मकसद ये है जब कोई शख्स किसी काम के करने से मना किया गया हो, किसी शख्स को किसी काम के करने से मना किया गया हो और वह शख्स वही काम करता है और उस काम का करना पनिशेबल बाय लॉ हो तो वह ऑफेंस कहलाएगी। इसी तरह जब कोई शख्स किसी काम के करने का कानून के मुताबिक पाबंद हो, एक शख्स पाबंद है कानून के मुताबिक कि वह कोई खास काम करे और वह शख्स वही काम नहीं करता, और वह काम का ना करना ओमिशन है, और वह ओमिशन अगर वह काम ना करना अगर पनिशेबल बाय लॉ हो, बमुताबिक कानून काबिल सजा हो, तो वह ऑफेंस कहलाएगी। मिसाल के तौर पर मैं एक्ट का मिसाल दूंगा। मिसाल के तौर पर हम सब की जिम्मेदारी है कि हम किसी शख्स को ना मारे, हम किसी को कत्ल ना करें। हम पाबंद है इसके, हमें कानून ने मना किया है कि हम किसी को कत्ल ना करें। तो अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को कत्ल करता है तो वह एक एक्ट करता है। कत्ल करना एक एक्ट है, एक अमल है, एक फेल है, और उसका ये अमल सेक्शन 302 पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत वो पनिशेबल बाय लॉ है। इसी वजह से उसका ये अमल ऑफेंस कहलाएगी। इसी तरह ओमिशन का मिसाल देना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पर अगर अदालत या पब्लिक सर्वेंट किसी शख्स को अदालत तलब करती है कि आप आए और बराए शहादत आप आकर अदालत में गवाही दे, शहादत दे, तो बमुताबिक कानून वह शख्स पाबंद है कि वह अदालत आकर बयान दे, शहादत दे, गवाही दे। लेकिन अगर वह शख्स अदालत नहीं आता तो उसका ना आना ओमिशन है, उसका ना आना ओमिशन है, और ये ओमिशन बमुताबिक कानून ये पनिशेबल बाय लॉ है, ये कानून के तहत काबिल सजा है। सेक्शन 174 पाकिस्तान पेनल कोड यानी ताज़ीरात पाकिस्तान। तो इसी वजह से उस शख्स का ये ओमिशन भी ऑफेंस कहलाएगी। ये तो हुआ ऑफेंस। अब आगे बढ़ते हैं। ऑफेंस की मुख्तलिफ अक़साम है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसकी डिफिनीशन सीआरपीसी की
4F میں دی گئی ہے نان کوگنیزیبل کی ڈیفینیشن CRPC کی سیکشن 4N میں دی گئی ہے. کوگنیزیبل افینس وہی افینس ہوتا ہے جس میں اریسٹ کرنے کے لیے پولیس کو کسی وارنٹ کی ضرورت نہ ہو. یعنی اگر پولیس کسی جرم میں کسی شخص کو گرفتار کرنا چاہے اور اسی جرم میں گرفتاری کے لیے پولیس کو وارنٹ کی ضرورت نہیں ہو تو وہی آفینس وہی جرم کوگنیزیبل آفینس کہلائے گی. لیکن اگر کسی جرم میں کسی شخص کسی ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کو وارنٹ کی ضرورت ہے، اگر پولیس کو وارنٹ کی ضرورت ہے اس میں اریسٹ کرنے کے لیے، یعنی وارنٹ کے بغیر اگر اس کے پاس یہ اختیار نہ ہے، اس کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ کسی کو گرفتار کر سکے، تو وہی آفینس نان کوگنیزیبل آفینس کہلائے گی. اس کو قابل دست اندازی اردو میں کہتے ہیں اور اس کو ناقابل دست اندازی کہتے ہیں. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. کمپاؤنڈیبل آفینس، نان کمپاؤنڈیبل آفینس. کمپاؤنڈیبل آفینس کو اردو میں قابل راضی نامہ جرم کہتے ہیں، نان کمپاؤنڈیبل کو ناقابل راضی نامہ جرم کہتے ہیں. کمپاؤنڈیبل آفینس یہ اس جرم کو کہتے ہیں جس میں فریقین کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ آپس میں راضی نامہ کر سکے. نان کمپاؤنڈیبل وہی آفینس ہوگی جس میں فریقین کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ وہ آپس میں راضی نامہ کر لے. یہاں پر ایک کوسچن بنتا ہے کہ ٹھیک ہے راضی نامہ تو ہو سکتا ہے لیکن ملزم کے ساتھ یہ راضی نامہ کون کرے گا؟ تو اس کی وضاحت سیکشن 345 CRPC میں کی گئی ہے. سیکشن 345 CRPC میں پاکستان پینل کوڈ کے تمام آفینسز ایک ٹیبولر فارم میں دیے گئے ہیں اور اس کے آگے یہ درج کیا گیا ہے کہ اس جرم میں ملزم کے ساتھ کون راضی نامہ کر سکتا ہے. اگر آپ جائیں سیکشن 345 CRPC پر تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ کون سی آفینس میں کس کے پاس یہ اختیار ہے کہ ملزم کے ساتھ راضی نامہ کر لے. اب بڑھتے ہیں بیلیبل اینڈ نان بیلیبل آفینس کی جانب. بیلیبل آفینس کو قابل ضمانت جرم بھی کہتے ہیں اور اسی طرح نان بیلیبل آفینس کو ناقابل ضمانت جرم کہتے ہیں. بیلیبل آفینس میں ضمانت ملزم کا حق ہوتا ہے، ملزم کا رائٹ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو بیلیبل آفینس میں گرفتار کیا گیا ہو اور اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، تو وہی عدالت اس شخص کو ضمانت پر رہا کرے گی. عدالت کے پاس بھی بیلیبل آفینس میں یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ ملزم کو جیل بھیج دے. اب کوسچن یہ ہے کہ بیلیبل آفینس، نان بیلیبل آفینس، کوگنیزیبل آفینس، نان کوگنیزیبل آفینس، کمپاؤنڈیبل اینڈ نان کمپاؤنڈیبل آفینس. ہمیں کس طرح یہ پتا چلے گا کہ یہ آفینس بیلیبل ہے یا نہیں ہے، کوگنیزیبل ہے یا نہیں ہے، کمپاؤنڈیبل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا ذکر کرمنل پروسیجر کوڈ کے آخر میں شیڈیول دیا گیا ہے، سیکنڈ شیڈیول آف CRPC. اس میں سیکنڈ شیڈیول آف CRPC میں یہ ہے سیکنڈ شیڈیول آف CRPC. اس شیڈیول میں پاکستان پینل کوڈ کے تمام آفینسز کے سیکشن دیے گئے ہیں اور اس کے سامنے یہ لکھا گیا ہے کہ آیا یہ جرم کوگنیزیبل ہے یا نان کوگنیزیبل ہے، بیلیبل ہے یا نان بیلیبل ہے، کمپاؤنڈیبل ہے یا نان کمپاؤنڈیبل ہے. مثال کے طور پر ہم چلتے ہیں سیکشن 302 کی جانب. سیکشن 302 یہاں پر درج کیا گیا ہے، یہ ہے سیکشن 302. یہ پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن ہے. یہ لکھا ہے اس کے آگے قتل عمد. سب کو پتا ہے کہ 302 قتل عمد کی بابت ہے یہ سیکشن. پھر اس کے آگے 3 نمبر پر یہ لکھا ہے میں اریسٹ وداؤٹ وارنٹ. مطلب یہ ہوا کہ یہ جرم کوگنیزیبل ہے. جس طرح میں نے عرض کی کہ جس جرم میں پولیس کے پاس یہ اختیار ہو کہ بغیر وارنٹ کی کسی کو گرفتار کر سکے تو وہ کوگنیزیبل آفینس کہلائے گی.
تو یہاں پر یہ لکھا ہے میں اریسٹ وداؤٹ وارنٹ، یعنی پولیس اس جرم میں بغیر وارنٹ کی ملزم کی گرفتاری کر سکتی ہے۔ اس کے آگے پھر یہاں پر لکھا ہے ناٹ بیلیبل، میننگ دیئر بائی کہ سیکشن 302 ناقابل ضمانت ہے، اور پھر اس سے آگے لکھا ہے کمپاؤنڈیبل، یعنی سیکشن 302 کمپاؤنڈیبل ہے، قابل راضی نامہ ہے۔ تو یہ ہوا اس کی پہچان کہ کس طرح ہمیں یہ پتا چلے گا کہ یہ جرم کوگنیزیبل ہے یا نان کوگنیزیبل ہے۔ اچھا، پاکستان پینل کوڈ کی حد تک بیلیبل افینس نان بیلیبل افینس تو کلیئر ہو گئی ہوگی، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی جرم جو پاکستان پینل کوڈ کا نہ ہو، تعزیرات پاکستان کا نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے بہت سے جرائم ہیں جس کا ذکر پاکستان پینل کوڈ میں نہیں ہے۔ تو اگر کوئی جرم، کسی جرم کا ذکر پاکستان پینل کوڈ میں یا کرمینل پروسیجر کوڈ کی شیڈیول میں نہ ہو کہ آیا یہ بیلیبل ہے کہ نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک اسپیشل لا ہے کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ، تو اس کا ذکر تو سی آر پی سی کی شیڈیول میں نہیں ہے کہ اس کے جو افینسز ہے آیا یہ بیلیبل ہے یا نان بیلیبل ہے۔ تو اس کا پتہ کیسے چلے گا کسی شخص کو، کسی لا اسٹوڈنٹ کو، کسی وکیل صاحب کو یا کسی عام شخص کو کہ آیا یہ بیلیبل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ نوٹ کر دیجئے گا کہ اسپیشل لا میں اس لا میں اسپیشلی یہ ذکر ہوگا کہ آیا یہ جرم بیلیبل ہے یا بیلیبل نہیں ہے۔ جس طرح میں نے ذکر کیا کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ، یہ ایک اسپیشل لا ہے جس کا ذکر کرمینل پروسیجر کوڈ کی شیڈیول میں نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ کی سیکشن 51 میں کی گئی ہے کہ آیا کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ کے جرائم کے آفینسز آیا یہ بیلیبل ہے یا بیلیبل نہیں ہے۔ تو اس کا ذکر سیکشن 51 آف کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ میں کی گئی ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اس کا بیلیبل نان بیلیبل کا ذکر نہ تو سی آر پی سی میں ہے اور نہ ہی ذکر اس اسپیشل لا میں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے سادہ سا فارمولہ ہے، آسان سا فارمولہ ہے اس کے لیے۔ اگر کسی جرم کا ذکر نہ تو سی آر پی سی میں ہو اور نہ ہی اسی اسپیشل لا میں ہو، تو پھر اس کے لیے فارمولہ یہ ہے، پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس جرم کی سزا 3 سال سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے۔ اگر اس جرم کی سزا 3 سال سے زیادہ ہو تو پھر وہ افینس کوگنیزیبل افینس وہ افینس نان بیلیبل افینس کہلائے گی۔ اگر اس جرم کی سزا 3 سال سے زیادہ ہو تو پھر وہ جرم نان بیلیبل افینس کہلائے گی، اور اگر اس جرم کی سزا 3 سال یا 3 سال سے کم ہو تو پھر وہ جرم بیلیبل افینس کہلائے گی۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ جرم کے ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اسی جرم کو متعلقہ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کیا جاتا ہے۔ اسی جرم کو متعلقہ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کیا جاتا ہے۔ اب اگر وہ جرم، وہ آفینس اگر وہ کوگنیزیبل ہو تو پولیس اس بات کی پابند ہے کہ وہ سیکشن 154 سی آر پی سی کے تحت اس میں ایف آئی آر درج کرے۔ کوگنیزیبل افینس میں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ ایف آئی آر کوگنیزیبل افینس میں درج کی جائے گی، یہ کوگنیزیبل افینس میں درج کی جاتی ہے، اور اس کوگنیزیبل افینس میں پولیس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انکار کرے کہ نہیں ہم اس میں ایف آئی آر درج نہیں کریں گے۔ ایون اگر یہ رپورٹ غلط بھی ہو، لیکن اگر وہ کوگنیزیبل افینس کی بابت ہو تو وہ رپورٹ درج کریں گے، پولیس پابند ہے اس بات کی۔ اور اگر وہ رپورٹ درج نہیں کرتی تو ریمیڈی اویلیبل ہے پھر کمپلیننٹ کے پاس، وہ تو جسٹس آف پیس کو درخواست دے سکتے ہیں سیکشن 22A کے تحت کہ پولیس ایف آئی آر درج نہیں کر رہی،
सेक्शन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, फिर वहाँ से जस्टिस ऑफ पीस से डायरेक्शन आ सकती है अगर वो मुतमईन हो कि हाँ जो वाक़या हुआ है या कंप्लेनेंट जो स्टोरी बयान कर रहा है हाँ वाकई इससे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो वो डायरेक्शन देगी पुलिस को कि आप इसमें FIR दर्ज करें। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR दर्ज होगी, पुलिस बिल्कुल उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इसमें FIR दर्ज ना करे। FIR दर्ज करने के बाद इसकी आखिर में कंप्लेनेंट से दस्तखत लेगी उस FIR पर, उस रिपोर्ट पर पुलिस कंप्लेनेंट यानी रिपोर्ट कुनिंदा से दस्तखत लेगी वहां पर। अच्छा, ये तो हुआ कॉग्निजेबल केस में। नॉन कॉग्निजेबल केस में क्या होगा? नॉन कॉग्निजेबल केस जब रिपोर्ट हो जाता है मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को, तो पुलिस वही रिपोर्ट अपने साथ एक किताब में दर्ज करेगी। इसकी वजाहत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 155 में की गई है। मैं सेक्शन 155 यहां पर पढ़ना चाहूंगा। सेक्शन 155 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। When information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the limits of such station of a non-cognizable offense, he shall enter in a book to be kept as aforesaid. वो इस बुक में, उस किताब में वो रिपोर्ट दर्ज करेंगे and refer the informant to the magistrate। और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस उस कंप्लेनेंट, उस रिपोर्ट कुनिंदा को मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी। अब क्या होगा उसके बाद? मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बाद सब सेक्शन 2 में इसकी वजाहत की गई है, नो पुलिस ऑफिसर शल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट। यानी फिर वहां पर अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करती है, इजाजत देती है पुलिस को कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करें, तो फिर पुलिस उस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, स्टार्ट करेगी वहां से। ये बात इंतहाई अहम है कि नॉन कॉग्निजेबल केस में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, और जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की इजाजत मिल जाती है तो नॉन कॉग्निजेबल केस में भी पुलिस के पास वही तमाम इख्तियारात होते हैं इन्वेस्टिगेशन के जो उनके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस में होते हैं। तो मजिस्ट्रेट जब इजाजत दे देती है यहां पर, तो फिर पुलिस वहां से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। जबकि कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट की इजाजत की जरूरत नहीं होती। कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 156 CRPC के तहत की जाती है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल केस में ये तफ्तीश सेक्शन 155 रीड विथ सेक्शन 156 के तहत की जाती है। कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट की इजाजत की जरूरत नहीं होती, जबकि नॉन कॉग्निजेबल में ये इजाजत, ये ऑर्डर इंतहाई लाजिमी है। अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन जिसको हम उर्दू में तफ्तीश कहते हैं, तो इसमें पुलिस लोगों के यानी गवाहान के बयानात कलमबंद करते हैं। अगर ज़रूरत हो तो मेडिकल रिपोर्ट हासिल करते हैं डॉक्टर से। पोस्टमार्टम की ज़रूरत अगर हो तो पोस्टमार्टम हासिल करते हैं, उस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम अस्पताल में डॉक्टर करते हैं और फिर वहाँ से पोस्टमार्टम हासिल करते हैं। ये यानी इस जो जुर्म रिपोर्ट हुआ है, इस बाबत ये शहादत इकट्ठी करेगी पुलिस। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस शहादत यानी एविडेंस कलेक्ट करेगी, एविडेंस जमा करेगी। और जब ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो सेक्शन 173 ऑफ CRPC के तहत, सेक्शन 173 CRPC के तहत, मैं सेक्शन 173 CRPC पढ़ना चाहूंगा। Every investigation under this chapter shall be completed without unnecessary delay, and as soon it is completed, the officer in charge of police station shall, through the public prosecutor, forward to a magistrate
empowered to take cognizance of the offense. یعنی جب یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پولیس یہ مکمل فائل ایس ایچ او اسٹیشن ہاؤس آفیسر کے ذریعے پبلک پراسیکیوٹر کو، اور پبلک پراسیکیوٹر پھر وہاں سے متعلقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں وہی فائل جمع کرے گی، اور پھر وہاں پر وہ فائل جب جمع ہو جاتی ہے تو پھر ٹرائل کا سٹیج وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کی طرف میں بعد میں جاؤں گا. لیکن یہاں پر ایک دوسرا پوائنٹ جو کہ انتہائی اہم ہے وہ ہے بیل، جس کو ہم ضمانت کہتے ہیں، کہ آفینس میں، ایک جرم میں ضمانت کس طرح ہوتا ہے. تو میں ٹرائل کی جانب بڑھنے سے پہلے میں ضمانت پر کچھ باتیں جو کہ انتہائی اہم ہے وہ کرنا چاہوں گا. یہاں پر یہ بات انتہائی اہم ہے کہ ضمانت کی درخواست انویسٹیگیشن کے دوران بھی دی جا سکتی ہے، اور یہ انویسٹیگیشن کے کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی دی جا سکتی ہے. اس میں کوئی پابندی، کوئی قدغن نہ ہے کہ اپلیکیشن کی درخواست یا تو انویسٹیگیشن کی دوران نہیں دی جا سکتی یا یہ اس کے بعد نہیں دی جا سکتی. یہ دونوں حالات میں، انویسٹیگیشن کے دوران بھی اور انویسٹیگیشن کے بعد بھی، یہ بیل اپلیکیشن دی جا سکتی ہے. یہ بات انتہائی اہم ہے یہاں پر کہ بیل ان بیلیبل آفینسز وہ سیکشن 696 آف CRPC 496 کے تحت ہوتی ہے. اس میں ضمانت کی درخواست کی ضرورت نہیں ہوتی. بیلیبل آفینس میں ضمانت کی درخواست کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ملزم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو عدالت بیلیبل آفینس میں اسی ملزم کو ضمانت پر رہائی دے گی. لیکن جہاں تک نان بیلیبل آفینس کا تعلق ہے تو ملزم نان بیلیبل آفینس میں عدالت میں درخواست دے گا. سیکشن 497 CRPC سیکشن 497 کے تحت ملزم متعلقہ عدالت میں ضمانت کا درخواست دے گا، اور اگر عدالت مناسب سمجھتی ہے بمطابق قانون کہ یہ شخص ضمانت کا حقدار ہے تو عدالت اس کو ضمانت پر رہا کرے گی. اور اگر عدالت سمجھے کہ نہیں، the accused is not entitled to the concession of bail، تو پھر اس کی ضمانت کی درخواست خارج کی جائے گی. اب اگر اس کی ضمانت کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو پھر کمپلیننٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سیکشن 497 سب سیکشن 5 کے تحت کینسلیشن آف بیل کی درخواست دے دے. یعنی وہ یہ درخواست دے کہ یہ جو ضمانت دی گئی ہے ملزم کو یہ غلط دی گئی ہے، اس کو ضمانت پر رہا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو وہ اس ضمانت کی منسوخی کے لیے سیکشن 497 5 کے تحت درخواست دے گا. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں سیکشن 498 کی جانب. سیکشن 498 یہ بیل بیفور اریسٹ، جس کو ضمانت قبل از گرفتاری کہتے ہیں اردو میں، اس کی بابت ہے، جس کو ہم BBA بھی کہتے ہیں. سیکشن 498 کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کسی شخص کے خلاف FIR درج ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہے اور کہ ان کے خلاف، اس شخص کے خلاف، اس کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کے خلاف یہ FIR بدنیتی کی بنیاد پر درج کی گئی ہے. یعنی اس نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے لیکن اس کے خلاف یہ FIR درج کی گئی ہے. He has been charged in the FIR. تو وہ 498 سیکشن کے تحت سیشن جج کی عدالت میں BBA کا درخواست دے گا، بیل بیفور اریسٹ کا درخواست دے گا. اور اگر عدالت سمجھے کہ ہاں، اگر وہ عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں اس شخص کی خلاف جو FIR درج کی گئی ہے یہ غلط ہے، یہ بدنیتی کی بنیاد پر درج کی گئی ہے، تو پھر وہ متعلقہ عدالت یعنی سیشن جج اس شخص کی درخواست قبل از گرفتاری، ضمانت قبل از گرفتاری کی وہ منظور کرے گی. اچھا، یہاں پر ایک کوسچن اور بھی ہے نان بیلیبل آفینس سیکشن 497 کی بابت جو ریگولر بیل ہوتی ہے.
کہ اس میں ضمانت کا درخواست اسی عدالت میں دی جائے گی اس میں جس کے پاس اس جرم کی ٹرائل کا اختیار ہو، جس کے پاس اس جرم کی ٹرائل کا اختیار ہو۔ تو ٹرائل کا اختیار یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ٹرائل کا اختیار اس جرم میں کس کے پاس ہے؟ تو یہ ذکر جس طرح کوگنیزیبل نان کوگنیزیبل کا ذکر شیڈیول میں ہے سی آر پی سی کی شیڈیول میں، تو اسی طرح یہ ذکر سی آر پی سی کی شیڈیول کے اینڈ میں دیا گیا ہے کہ اس جرم کے ٹرائل کا اختیار کس جج کے پاس ہے۔ تو اگر کسی جرم کے ٹرائل کا اختیار سیشن جج کے پاس ہو تو بیل اپلیکیشن سیشن جج کے پاس جمع کی جائے گی، اگر ٹرائل کا اختیار مجسٹریٹ کے پاس ہو تو پھر بیل اپلیکیشن مجسٹریٹ کے پاس جمع کی جائے گی۔ اب بی بی اے کی درخواست وہ تو میرے خیال میں کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب ایک چوتھی قسم کی، ایک فورتھ کائنڈ آف بیل جس کا ذکر سیکشن 86 آف سی آر پی سی میں کیا گیا ہے، وہ کچھ اس طرح ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے پشاور میں، اور وہ شخص موجود ہے اس وقت مردان میں، تو وہ شخص اگر بیل بیفور اریسٹ کی درخواست کے لیے پشاور جانا چاہے تو یہ قوی امکان ہے کہ وہ عدالت پہنچنے سے قبل اس کو گرفتار کرے پولیس۔ تو اسی لیے سیکشن 86 کے تحت ٹرانزٹ بیل کی درخواست دی جاتی ہے سیشن جج کی عدالت میں۔ اس کو ہم سفری ضمانت بھی کہتے ہیں، یعنی سفر کرنے کے لیے۔ اور وہ درخواست کچھ یوں ہوتی ہے کہ وہاں پر جب درخواست جمع کی جاتی ہے تو وہ متعلقہ عدالت آرڈر کرتی ہے اس شخص کو کہ آپ کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے، آپ پلا تاریخ کو اسی عدالت میں پیش ہو۔ تو اس کا یہ ضمانت وہ مخصوص دنوں کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اس دنوں کے دوران وہ وہاں پر پیش ہو کر بی بی اے کا درخواست دے دیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دے دیتا تو پھر پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پیریڈ ختم ہونے کے بعد اس کو اریسٹ کر سکے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ چالان جمع کرنے کے بعد، یعنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد، جب یہ فائل آ جاتا ہے مجسٹریٹ کی عدالت میں یا وہاں سے سیشن کورٹ کی عدالت میں، تو پھر ٹرائل کا سٹیج شروع ہو جاتا ہے۔ اب ٹرائل کیا ہے؟ ٹرائل مختصر میں یہ بتانا چاہوں گا، یہ وہی طریقہ کار ہے جس میں ملزم کی مبینہ جرم کی بابت تمام تر مواد، دستاویزات، شہادت، صورتحال عدالت کے سامنے لائی جاتی ہے، شہادت قلم بند ہو جاتی ہے اس میں، اور جس پر عدالت ملزم کے بری ہونے یا سزا ہونے کا فیصلہ سناتی ہے۔ حالانکہ ٹرائل کی ڈیفینیشن کرمنل پروسیجر کوڈ میں نہیں کی گئی ہے، لیکن یہ مختصر یہ تھی ٹرائل کی، اگر ہم کہیں کہ یہ ایک مختصر ڈیفینیشن تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں ٹرائل کی جانب۔ ٹرائل یا تو مجسٹریٹ کی عدالت میں ہوگی سی آر پی سی کے تحت، یا سیشن کی عدالت میں ہوگی۔ پروسیجر دونوں عدالتوں میں تقریباً سیم ہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے، اس میں دفعات مختلف ہے، سیکشنز مختلف ہیں، لیکن پروسیجر تقریباً سیم ہی ہے۔ سیکشن 241 مجسٹریٹ کی عدالت میں کی ٹرائل میں، اور سیکشن 265B فار سیشن، اس میں یہ درج ہے دونوں سیکشنز میں کہ the following procedure shall be adopted for the trial۔ تو پھر وہاں سے نیچے جب پروسیجر شروع ہو جاتا ہے تو سیکشن 241A کے تحت مجسٹریٹ کی عدالت میں، اور سیکشن 265C کے تحت سیشن کورٹ کی عدالت میں، وہاں پر ان سیکشنز کے تحت ملزم کو ڈاکومنٹس کی کاپی فری آف کاسٹ ملزم کو ڈاکومنٹس کی کاپیاں دی جاتی ہے۔ یہ 161 سیکشن 161 164 کے تحت جو بیانات پولیس اور مجسٹریٹ نے قلم بند کیے ہو، اور یہاں پر ایف آئی آر کی کاپی یہ فری آف کاسٹ وہاں پر ملزم کو دی جاتی ہے۔ اب ان کو یہ کاپیاں دینے کے بعد نیکسٹ جو سٹیج آتا ہے جہاں سے ٹرائل کا آغاز ہوتا ہے،
وہ ہے فریمنگ آف چارج، یعنی فرد جرم عائد کرنا۔ فرد جرم میں بتاتا چلوں کہ اس کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے اپنے مختلف فیصلوں میں اس کی تعریف کی ہے، کہ اس کی تعریف CRPC میں بھی ہے، لیکن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے اس کی جو تعریف کی ہے وہ ہے the precise formation of specific accusation made against a person who is entitled to know its nature at the earliest stage، یعنی یہ مختصر بنانا ہے اس مخصوص الزامات کو جو کہ ایک شخص کے خلاف لگائے ہیں، جو اس کا حقدار ہو کہ اس کو ابتدا میں اس کا علم ہو۔ میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ فرد جرم جو ہے یہ ملزم کے خلاف جو الزامات ہوتے ہیں اس کو مختصر لیکن جامع طریقے سے ملزم کے سامنے رکھنا، تاکہ ملزم کو ابتدا سے اپنے خلاف مقدمے کا درست طور پر علم ہو۔ اب مثال کے طور پر 302 ہے، ایک شخص کو چارج کیا گیا ہے، اس کے خلاف FIR ہے سیکشن 302 کی، اور عدالت اس میں فرد جرم عائد کرنا چاہتی ہے، تو وہ مختصراً کچھ یوں ہوگی۔ مثال کے طور پر میں اگر فریم کرنا چاہوں کہ میں ناصر حسین سیشن جج سوات، تم ملزم کا نام لکھا جائے گا، ولد اس کے والد کا نام، پھر اس کا ریزیڈنس پر فرد جرم عائد کرتا ہوں کہ تم ملزم نے مورخہ، ڈیٹ وہاں پر لکھی جائے گی، کو بوقت وہاں پر وقت لیا جائے گا، ہائی اسکول پشاور یا سوات یا لاہور کے قریب، جو کہ پولیس اسٹیشن کا نام لکھا جائے گا وہاں پر کہ یہ کون سی پولیس اسٹیشن کی جورسڈکشن میں آتا ہے، پولیس اسٹیشن پلانا کی جورسڈکشن میں آتا ہے، خانگول پر فائرنگ کر کے قتل کے مرتکب ہوئے ہو، جو کہ سیکشن 302 کے تحت قابل سزا ہے۔ تو یہ ہوگی مختصراً چارج۔ یہ چارج، اس کی اسپیسیمن میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دی ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو آپ کو آسانی ہوگی چارج کو سمجھنے میں۔ اب چارج اگر فریم ہو جاتی ہے، یہ بات بھی اہم ہے کہ چارج مجسٹریٹ کی عدالت میں سیکشن 342 کے تحت فریم ہوگی، جبکہ سیشن کورٹ کی عدالت میں یہ چارج سیکشن 265D کے تحت فریم کی جائے گی۔ سیشن کورٹ کی عدالت میں 265E کے تحت، جبکہ مجسٹریٹ کی عدالت 265D کے تحت سیشن کورٹ کی عدالت میں، جبکہ مجسٹریٹ کی عدالت میں سیکشن 242 کے تحت۔ اب چارج فریم ہونے کے بعد، جب چارج فریم ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پر چارج کے آخر میں ملزم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو الزامات ہے کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ اب اگر ملزم کہیں کہ ہاں میں اس کو مانتا ہوں، تو پھر اس کی کنوکشن ہوتی ہے مجسٹریٹ کی عدالت میں سیکشن 243 کے تحت۔ سیکشن 243 کے تحت اس کی کنوکشن ہوگی، کنوکشن آن ایڈمیشن، وہ سیکشن 243 کے تحت ہوگی۔ اور سیشن کی عدالت میں، سیشن کورٹ میں کنوکشن ایڈمیشن پر وہ سیکشن 265E کے تحت کی جائے گی۔ اور اگر چارج میں ملزم یہ کہے کہ نہیں، میں ان الزامات کو نہیں مانتا، میں ٹرائل چاہتا ہوں، تو پھر وہاں سے ملزم کا ٹرائل شروع ہو جائے گا، اور پھر ایویڈنس، پراسیکیوشن اپنی ایویڈنس پیش کرے گی۔ یہاں پر ملزم کے خلاف پولیس نے جو ایویڈنس کلیکٹ کی ہو، وہ ایویڈنس وہ عدالت کے سامنے لائیں گے۔ ایویڈنس مجسٹریٹ کی عدالت میں سیکشن 244، جبکہ سیشن کورٹ کی عدالت میں ایویڈنس یعنی شہادت سیکشن 265F کی تحت قلم بند کی جاتی ہے۔ اب جب ایویڈنس کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تمام ایویڈنس، تمام گواہانوں کے بیانات لیے جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر جو نیکسٹ سٹیج ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے، وہ ہے بیان ملزم کا، یعنی اسٹیٹمنٹ آف اکیوز۔ اسٹیٹمنٹ آف اکیوز جو ہے، یہ
मजिस्ट्रेट की अदालत में भी और सेशन की अदालत में भी, यानी दोनों अदालतों में ये सेक्शन 342 ऑफ सीआरपीसी के तहत रिकॉर्ड की जाती है। स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज ये इंतहाई अहम होता है। स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज में मुलजिम से वह तमाम सवालात पूछे जाते हैं, उन तमाम पॉइंट्स, उन तमाम शवाहिद की बाबत, उन तमाम इल्ज़ामात की बाबत मुलजिम से सवालात पूछे जाते हैं कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, और ये इस मकसद के लिए होता है कि मुलजिम इसकी वजाहत करे। तो अगर कोई पॉइंट, कोई एविडेंस वहां पर सवाल करने में रह जाए, ये इंतहाई अहम है। अगर फाइल पर कोई ऐसा पॉइंट हो कि उसका सवाल मुलजिम से ना पूछा जाए इस बयानी मुलजिम में, तो उसी पॉइंट पर, उसी एविडेंस पर मुलजिम की कन्विक्शन नहीं हो सकेगी। ये सवालात कुछ इस तरह होते हैं, मिसाल के तौर पर मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज है सेक्शन 302 का, तो उससे ये पूछा जाएगा कि आप के खिलाफ इल्ज़ाम है कि फला मौके पर, फला जगह पर आपने ये काम किया है, फला शख्स को आपने कत्ल किया है, आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, ये सवाल होगा। नीचे ये अपना जवाब दर्ज करेगा। ये भी अगला सवाल हो सकता है कि फला गवाह ने आपके खिलाफ ये गवाही दी है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। बयानी मुलजिम की वजाहत ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी स्पेसिमेन दी है, आप अगर वो मुलाजा कर देते हैं तो आपको बयानी मुलजिम को समझने में भी आपको आसानी होगी। बयानी मुलजिम में मुलजिम से ये सवाल भी पूछा जाता है जो इंतहाई अहम है कि क्या आप अपने डिफेंस में शहादत पेश करना चाहते हैं। अगर मुलजिम कहे कि हाँ मैं शहादत पेश करना चाहता हूँ, तो फिर वहाँ पर मुलजिम डिफेंस में अपना एविडेंस पेश करेगा वहाँ पर अदालत में। और अगर वो एविडेंस ना पेश करना चाहे तो फिर अगला जो स्टेज है वो होगा आर्गुमेंट्स का, बहस का स्टेज है वहाँ। ये बात इंतहाई अहम है यहाँ पर कि मजिस्ट्रेट की अदालत में जो ट्रायल का, अदालत के लिए जो ट्रायल का प्रोसीजर दिया गया है उसमें आर्गुमेंट का कोई सेक्शन नहीं है, लेकिन नेचुरल जस्टिस भी है कि वहाँ पर आर्गुमेंट की जाती है। लेकिन सेशन जज की अदालत में, ये इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में उसकी अदालत के लिए जो प्रोसीजर दिया गया है उसमें आर्गुमेंट्स का जिक्र दो स्पेसिफिकली वहाँ पर भी जिक्र मौजूद नहीं है, लेकिन सेक्शन 265G में ये जिक्र किया गया है, स्पेशल जिक्र नहीं है, लेकिन वहाँ से हम इन्फ्रेंस ले सकते हैं कि हाँ इसका मतलब, इसका मकसद आर्गुमेंट्स है। तो बयान मुलजिम के बाद आर्गुमेंट्स होती है। इसमें पहली आर्गुमेंट्स प्रोसिक्यूशन की तरफ से, यानी इसमें हम मुस्तगीस या रिपोर्ट कुनिंदा भी कह सकते हैं, उनकी तरफ से आर्गुमेंट्स होती है। और फिर उसके आर्गुमेंट, उनके आर्गुमेंट्स के बाद फिर आर्गुमेंट्स होगी मुलजिम की तरफ से। और आर्गुमेंट्स के बाद फिर यहाँ पर स्टेज आता है जजमेंट का, फैसले का। मजिस्ट्रेट की अदालत में मजिस्ट्रेट जजमेंट जो देता है वो देता है सेक्शन 245 के तहत। वो जजमेंट या तो कन्विक्शन की होगी या वो तो एक्विटल की होगी। इसी तरह सेशन कोर्ट की अदालत में 265H के तहत फैसला सुनाया जाता है जो कन्विक्शन या एक्विटल की बाबत होगी। यहाँ पर केस खत्म हो जाता है। इसके बाद अपील और निगरानी वगैरह होते हैं, वो मेरे अगले लेक्चर का हिस्सा होंगे, जिसमें अपील और निगरानी के अलावा सीआरपीसी के दीगर अहम सेक्शन जो यहाँ पर रह गए हैं उन पर मैं लेक्चर दूंगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आ गया होगा। सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।